اگر آپ کو بتایا جائے کہ برسوں کی غفلت، گناہ، لاپرواہی اور اللہ سے دوری صرف ایک سجدہ سب مٹا سکتا ہے، تو کیا آپ مان لیں گے؟ یا آپ کہیں گے نہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا، برسوں کی کوتاہی ایک لمحے میں کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس اسلامک چینل الفاظ اسلام میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ ہماری ایسی دلچسپ اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ آج کی کہانی اسی سوال کو چیلنج کرے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو نیک نہیں تھا، جو باقاعدہ عبادت گزار نہیں تھا، جس کی زندگی اللہ سے دوری میں گزری، مگر جب وقت آیا اس نے ایک سجدہ کیا اور وہ سجدہ اس کی پوری زندگی پر بھاری پڑ گیا۔ لیکن یہ سجدہ کیوں قبول ہوا، اور کیا ہر سجدہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں سجدہ ایک روٹین حرکت بن چکا ہے۔ نماز پڑھ لی، سجدہ کیا، سلام پھیرا، بات ختم۔ مگر قرآن میں سجدہ صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ دل کا ٹوٹ جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کے حضور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ یعنی سجدہ قرب ہے، لیکن ہر سجدہ قرب نہیں بناتا۔ اصل سوال یہ ہے، کون سا سجدہ، کس حال میں، کس نیت سے؟ یہی وہ راز ہے جسے ہم آج کی کہانی کے آخر تک کھولیں گے، ابھی نہیں۔ یہ شخص کسی ایک بڑی تاریخ کا ہیرو نہیں تھا، نہ کوئی مشہور صحابی، نہ کوئی عالم، نہ کوئی صوفی، بس ایک عام مسلمان۔ جوانی دنیا میں گزار دی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی، کبھی توبہ کر لی، کبھی نہ کری۔ دل میں ایمان تھا مگر عمل کمزور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط راستے پر ہے، مگر ہر بار کہتا کل سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہی کل سالوں بن گیا۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، نہ مکمل گناہ چھوڑتے ہیں، نہ سچی توبہ کر پاتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، اسے دنیا ملنے لگی، کام چل پڑا، گھر بنا، لوگ عزت دینے لگے، لیکن عجیب بات یہ تھی، جتنا سب کچھ بڑھا اتنا دل خالی ہوتا گیا۔ رات کو سوتے وقت ایک سوال ستاتا، اگر آج موت آ گئی تو؟ یہ سوال وہی ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، مگر ہم اسے فون، نیند یا مصروفیت سے دبا دیتے ہیں۔ وہ بھی یہی کرتا رہا۔ پھر ایک دن زندگی نے اچانک پلٹا کھایا، کاروبار بیٹھ گیا، قریبی رشتہ ٹوٹ گیا، صحت جواب دینے لگی، اور سب سے خطرناک بات، دل میں اللہ کی یاد اور بھی کم ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان یا تو اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا مکمل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دوسرا راستہ اختیار کرنے والا ہی تھا۔ ایک رات بہت عرصے کے بعد اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ نہ کسی نے کہا، نہ کسی نے مجبور کیا، بس اندر سے آواز آئی، آخری بار ہی صحیح۔ وہ نماز میں کھڑا، وہ الفاظ ٹھیک طرح ادا نہیں ہو رہے تھے، دل بوجھل تھا۔ جب وہ سجدے میں گیا تو کچھ بدل گیا۔ یہ سجدہ جلدی میں نہیں تھا، یہ سجدہ دکھاوے کا نہیں تھا، یہ سجدہ فرض پورا کرنے کا نہیں تھا، یہ سجدہ ہار ماننے کا تھا۔ وہ سجدے میں رو پڑا، اللہ سے کوئی لمبی دعا نہیں مانگی، بس اتنا کہا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اگر تو نے نہیں سنبھالا تو میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس نے خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس رات کے بعد نہ کوئی معجزہ ہوا، نہ آسمان سے کوئی خزانہ گرا، مگر اس کے اندر سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ گناہ کا ذوق ختم ہونے لگا، نماز بوجھ نہیں رہی، دل میں سکون آنے لگا۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو دنیا نہیں دیکھتی مگر اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ چند ہی مہینوں کے بعد اس کی زندگی کے راستے بدلنے لگے، دروازے کھلنے لگے، ایسے جن کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ سادہ مگر کڑوی ہے۔ ہم سجدہ تو کرتے ہیں مگر خود کو نہیں توڑتے۔ ہم سجدے میں جاتے تو ہیں مگر دل باہر کھڑا رہتا ہے۔ وہ سجدہ قبول ہوا کیونکہ وہ آخری سہارا تھا۔ مسلمان ممالک میں نماز پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، مگر بے سکونی، ڈپریشن، طلاق، نا امیدی بھی بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت حرکت بن چکی ہے اور عاجزی ختم ہو چکی ہے۔ ہم اللہ کو وقت دیتے ہیں مگر اختیار نہیں دیتے۔ اللہ مقدار نہیں کیفیت دیکھتا ہے۔ ایک سچا سجدہ ہزار دل سجدوں سے بہتر ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ جب انسان ہار مان لیتا ہے تب اللہ سنبھالتا ہے۔ توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے۔ مسئلہ گناہ نہیں
مسئلہ واپس نہ آنا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت آگے نکل چکا ہوں تو یاد رکھیں وہ شخص بھی یہی سمجھتا تھا جس کا ایک سجدہ سب کچھ بدل گیا۔ کیا آپ کا اگلا سجدہ محض عادت ہوگا یا فیصلہ؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کسی ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا پتہ کسی کا ایک سجدہ آپ کی وجہ سے بدل جائے۔